وہ جب برسر اقتدار آیا تو اس کے دماغ میں یہی رچا بسا ہوا تھا کہ وہ اپنے پیش روؤں کی طرح طاقتور اور اختیارات کا سرچشمہ ہے۔ اس کا حکم حرف آخر ہے اور اس کے سامنے کسی کو چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ جسے چاہے نواز دے اور جس سے جو کچھ چاہے چھین لے۔ اقتدار میں اس کے ساتھی اور ہواری وہ امراء، رؤساء اور بڑے بڑے ذمہ دار تھے جو اس سے پہلے والے حکمرانوں کے بھی ساتھی رہے تھے۔ ان کے آباء و اجداد بھی صدیوں سے شاہی محل کے کاسہ لیس اور ہواری تھے۔ ان لوگوں کی جائیدادیں، دولت کے ڈھیر، ایکڑوں پر پھیلی ذمہ داریاں سب کی سب اس قانون کی روح سے تحفظ پاتی تھیں جو بادشاہ کے منہ سے نکلتا تھا۔ دوسری جانب وہ مظلوم اور مجبور کسان، مزدور اور محنت کش لوگ تھے جو غربت کی چکی میں پستے پستے اب تنگ آ چکے تھے۔ ان کے جسم اس مسلسل عذاب کی سختی سے اینٹ چکے تھے اور ان کے ذہن بغاوت کے لاوے سے ابل رہے تھے۔ پورے ملک پر 40 ارب فرانک کا قرضہ چڑھ چکا تھا، مگر حکمران طبقے کی عیش و عشرت کا یہ عالم تھا کہ صرف شاہی محل کے خادموں کی تعداد 1500 تھی۔ بادشاہ کے خصوصی مشیر کی عیش و عشرت کا یہ عالم تھا کہ یہ شخص ڈیوک آف اورلینز رات کو 150 عورتوں کی برہنگی سے لطف اندوز ہوتا تھا اور اگلی رات 150 نئی خواتین برہنہ رقص پیش کیا کرتی تھی۔ بادشاہ اور اس کے حواریوں میں مدتوں سے ایک اور عادت راسخ ہو چکی تھی کہ وہ تمام سرکاری عہدے اول تو خاندانی طور پر تقسیم کر لیتے یا پھر بھاری رشوت لے کر لوگوں کو اعلیٰ منصب پر سرفراز کر دیتے۔ اعلیٰ خاندانوں کے افراد کو عہدے نوازنے کے لیے 2 طبقات تھے۔ ایک نوبیل آف دا روب، یعنی وہ اشرافیہ جو سول نوعیت کی تھی، یعنی بڑے ذمہ دار، چرچ کے اعلیٰ عہدیدار یا پھر بڑے بزنس مین وغیرہ، جبکہ دوسرا طبقہ نوبیل آف دا سورڈ کہلاتا تھا، یعنی وہ اشرافیہ جو فوج کی نوکری سے جنم لیتا ہے۔ ان میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس جرنیل شامل تھے۔ یہ دونوں طبقے آپس میں شیر و شکر تھے اور ایک دوسرے کو تحفظ دیتے تھے۔ رشوت سے حاصل کردہ عہدے کے لیے رقم مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ وفاداری بھی شرط اول تھی۔ المناک بات یہ تھی کہ اعلیٰ مناصب پر عدالتوں کے جج بھی لگائے جاتے تھے جن کا کام صرف انصاف کرنا تھا۔ عموماً یہ جج انہی طبقات سے لیے جاتے جو فرانس کی لوٹ کسوٹ میں برابر کے شریک تھے اور اسی دولت کی وجہ سے ان کی زندگیاں عیش و عشرت کا مرقع بنی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی وفاداری کی بنیاد پر یا پھر بھاری رقم لے کر کسی بھی شخص کو جج مقرر کیا جاتا تھا۔ ان ججوں کی زندگیوں کو عیش و عشرت سے معمور کرنے کے لیے انہیں بڑی بڑی جائیدادیں عطا کی جاتیں اور ساتھ ہی ان کو شاہی خزانے سے ایک خطیر رقم بھی دی جاتی۔ ایک ایسا قانون بھی پاس کیا گیا تھا کہ مقدمہ درج کروانے والا اور جس کے خلاف مقدمہ درج ہو، دونوں انصاف کے حصول کے لیے جج حضرات کو ایک باری رقم دیں تاکہ ان کا مقدمہ سنا جا سکے۔ یہ ساری رقم اس جج کی ذاتی جیب میں جاتی جس سے وہ ایسی پرتعیش زندگی گزارتا جیسی فرانس کے دیگر رؤساء گزار رہے ہوتے۔ غربت و افلاس اور بے انصافی سے تنگ آئے عوام کے درمیان نفرت اور غصہ ایک آتش فشاں کی طرح پک رہا تھا، لیکن اس غصے سے ناآشنا حکومت کرنے والے طبقات کی اپنی ایک دنیا تھی۔ اس طبقہ اولیٰ کے دنیا کے افراد کی کل تعداد صرف 40,000 تھی، جبکہ دوسری جانب کروڑوں بھوکے ننگے عوام تھے اور گداگری میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ 1767 میں فرانس سے 50,000 گداگروں کو گرفتار کیا گیا، مگر لوگ ان گرفتاریوں پر خاموش تماشائی بنے رہے، اس لیے کہ ابھی تک آگ کی چنگاریاں صرف سینوں میں ہی سلگ رہی تھیں۔ لیکن جب یہ شخص بادشاہ بنا تو صرف 2 سال کے اندر اندر بھکاریوں کی تعداد 10 لاکھ تک جا پہنچی۔ اب تو انہیں گرفتار کرنا بھی مشکل تھا۔ ایسے میں عوام کو دلاسا دینے اور ان کو عوامی راج کا ایک فریب دکھانے کے لیے ایک پارلیمنٹ بنائی گئی اور بادشاہ کو آئینی بادشاہ قرار دے دیا گیا۔ پارلیمنٹ کے ارکان جو اسی فرانس کے رؤساء طبقے سے تعلق رکھتے تھے تقریریں کرتے کہ یہ بادشاہ تو آئینی حکمران ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹر یا آمر تو نہیں ہے، اس کا پہلے والوں سے کیا مقابلہ۔ لیکن لوگوں کو تو اپنی بھوک کی اذیت اور افلاس کی مصیبت نے بے چین اور مضطرب کر رکھا تھا۔ عوام اس اذیت ناک زندگی میں دیکھ رہے تھے کہ نیا آنے والا بادشاہ بھی صرف اسی مراعات یافتہ طبقے کو ہی نوازتا ہے جیسے اس سے پہلے والے کیا کرتے تھے۔ یہ بھی انہی لوگوں میں سے افسران اور جج مقرر کرتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ کہتا ہے میں تو یہ سب کچھ آئینی طور پر کر رہا ہوں۔ اس دوران پارلیمنٹ سے 2 آوازیں بلند ہوئیں، ایک تھا چیرٹن ٹروگو اور دوسرا تھا چیکوسنیکر۔ دونوں نے کہا غریبوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے امراء اور رؤساء پر ٹیکس عائد کیا جائے،
لیکن دونوں کے خلاف رؤسا اور امراء عدالتوں میں اپنا مقدمہ لے کر چلے گئے۔ جج چونکہ اسی آئینی بادشاہ کے ہی مقرر کیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے ان دونوں کے خلاف فیصلہ سنا دیا اور فیصلے میں لکھا کہ امراء اور رؤسا پر بڑے بڑے ذمہ داروں پر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا۔ ٹیکس تو صرف مزدور، کسان، تنخواہ دار اور چھوٹا کاروباری طبقہ ہی دے گا۔ ان ججوں نے ایک اور حکم بھی دیا کہ جو غریب ٹیکس نہیں دے سکتا اس سے زبردستی مزدوری کروا کر رقم حاصل کی جائے۔ اب کسانوں، مزدوروں اور بےکسوں کو پل بنانے، سڑکیں تعمیر کرنے اور عمارتوں پر زبردستی کام کرنے پر لگا دیا گیا۔ جب حکمران یوں عوام کے دکھوں سے بے بہرا ہو جائیں اور عدالتیں ان کے حکم پر چلنے لگیں تو پھر قدرت بھی ایسے معاشرے پر اپنا غیظ و غضب نازل کرتی ہے۔ اللہ کا عذاب ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ۔ 1786 میں فرانس میں اس قدر قحط پڑا کہ لوگ جانوروں کی کھالیں ابال کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ انقلاب فرانس سے پہلے 2 سالوں میں ایسا شدید قحط آیا کہ ہر کوئی بلبلا اٹھا۔ روٹی کی قیمت 88 گنا زیادہ ہو گئی۔ اس عذاب کے نتیجے میں ایک آتش فشاں تھا جس کا لاوا اب ابلنے کو تیار تھا اور اس کا نشانہ ہر وہ شخص تھا جو ان کی تصدیق کا باعث تھا، لیکن پھر بھی آئینی بادشاہت پر کوئی اثر نہ ہو سکا۔ اس پر طاقت کا نشہ ویسے ہی قائم رہا۔ اب اس تکبر کی وجہ سے مالک کائنات نے غرور اور نسبت میں اکڑے سروں کی فصل کاٹنے کا مکمل فیصلہ کر لیا تھا۔ جب لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی، پہننے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے مکان میسر نہ ہو اور ساتھ ہی داد و فریاد کے لیے عدالتیں بھی انصاف نہ کریں تو پھر انہیں اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہر شخص سے یکساں نفرت ہو جاتی ہے۔ بادشاہ آئینی ہو یا ڈکٹیٹر، منتخب پارلیمنٹ ہو یا نامزد وزراء کرام، سب برابر ہو جاتے ہیں۔ آتش فشاں پھٹا۔ لوگوں نے اس طبقہ اعلیٰ کے افراد کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا۔ غصے میں بپھرا ہوا ہجوم کسی شخص کا ہاتھ دیکھتا، اگر وہ نرم ہوتا تو اس کی گردن اڑا دیتے۔ کسی کا کالر میلا نہ ہوتا تو ہجوم اسے کچل کر رکھ دیتا۔ چوکوں اور چوراہوں میں عدالتیں لگیں۔ پارلیمنٹ کے ارکان اور شاہی کاسالیسوں اور حواریوں کو ان عدالتوں میں کھینچا گیا اور دکھایا گیا کہ دیکھو، جب انصاف نہیں ملتا تو ایسے انصاف ہوتا ہے۔ 16 جنوری 1793 کو ایک بڑی عوامی عدالت لگائی گئی۔ بادشاہ لوئی کو گھسیٹتے ہوئے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ کے وکیل وینزی نے اس کی حمایت میں بڑے دلائل دیے، آئینی حوالے پیش کیے۔ بادشاہ نے اپنے بیان میں ہیرو بننے اور امر ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں معصوم اور بے گناہ ہوں اور میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میں نے تو فرانس کو ایک آئین دیا ہے اور قوانین بنائے ہیں۔ لیکن عوام کا غصہ اب ایسی کسی جذباتی تقریر کو سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ سزائے موت کا اعلان ہوا۔ لوئی کو سنگینے چبوتے ہوئے بڑے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے کو کہا گیا۔ تیز دہراتا ہوا چھرا بلندی سے اس کی گردن پر گرا۔ خون کا فوارہ ابلا۔ ایک شخص نے خون میں ابلی ڈبو کر اسے چکھا اور کہا، اوہ، بادشاہ کا خون بھی ہماری طرح نمکین ہوتا ہے۔ آج اس واقعے کو 230 سال گزر چکے ہیں، لیکن نہ صرف فرانس میں بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس بادشاہ لوئی کو کوئی مظلوم اور بے گناہ کے طور پر پیش نہیں کر سکا۔ فرانس کے اس انقلاب کی کوکھ سے نپولین ابھرا، جس نے وہاں عدالتوں کا ایک نظام وضع کرنے کے بعد ایک تاریخی فقرہ کہا، جب عدالتیں بادشاہ کی مرضی سے بنتی ہوں اور اسی کے حکم کے مطابق فیصلے کرتی ہوں، پھر لوگوں کو چوکوں اور چوراہوں میں عدالتیں لگانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔